بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی لوگوں کے سوالات آئے کہ کیا بھینس کی پاڑے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کی قربانی تو ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے سوال کرنے کی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں تو بھینس کا ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں اور یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں جب بھینس کا پاڑے کا ذکر آیا نہیں ہے تو قربانی اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں تو کتے اور بلی کو بھی حرام نہیں کہا گیا ہے، تو کیا اس کو آپ حلال سمجھیں گے؟ عجیب طرح کے سوال کرتے ہیں لوگ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا ہے۔ پھر خود قرآن کریم نے فرمایا بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اللہ نے 8 نر مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے، ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ کی تفسیر میں مشہور تابعی حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ کی ایک قسم ان 8 جوڑوں میں سے ہی ہے جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بھینس 8 ازواج اور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گائے 7 افراد کی طرف سے، اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں گائے کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بقرہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، بقرہ ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں، ان میں سے ایک جاموس یعنی بھینس بھی ہے۔ لسان العرب میں اس کی وضاحت موجود ہے، کہتے ہیں کہ گائے جنس اور اسی کی قسم جاموس یعنی بھینس ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھینس گائے کی طرح ہی ہے، یعنی تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ فقہ حنبلی کے بانی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا میں اس کے جواز کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسائل امام احمد بن حنبل کتاب ادعیہ صفحہ نمبر 427 میں، اور علامہ ابن منذر نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما ہی بقرہ کلھا
بے شک بھینس تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گائے جنس ہے اور بھینس اسی کی قسم ہے، زیادہ جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں۔ فقیہ النفس امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ اور ان کے مذکر مؤنث دونوں کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ پالتو گائے کی ہی قسم ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں بھی ہے، بہرحال جانور کی جنس تو بکری، اونٹ اور گائے 3 اجناس میں سے ہو اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، اور بھیڑ بکری کی اور بھینس کی گائے کی ایک ہی قسم ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا لفظ بقر بھینس کو شامل ہے۔ اسی طرح سینکڑوں کتب فقہ میں بھینس کی پاڑے کی قربانی جائز ہونے کے جواز کے فتوے موجود ہیں، لہذا بھینس کی پاڑے کی قربانی بلا شک جائز ہے، بلا شک شبہ، اور قرآن اور حدیث سے اور اقوال ائمہ محدثین مجتہدین سے ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد۔